السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چنگیز خان کی ٹویسٹ سے بڑی دلچسپ داستان سنانے لگے ہیں کہ کس طرح چنگیز خان اتنا صفا کیوں بنا، اس کی رگوں میں ظلم کا خون کس نے دوڑایا، اور آخر کس چیز نے چنگیز خان کو اتنے مسلمانوں کے خون بہانے پر مجبور کر دیا، اور آخر اس کی اتنی فتوحات کی وجہ کیا تھی۔ یہ سب بات کو قسط وائز مکمل تفصیل سے سنائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ سرسبز میدانوں میں کبھی ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام بورجگن تھا، اور یسوگئی اس کے سردار کا نام تھا۔ تقریباً 750 سال پہلے کی بات ہے کہ اس قبیلے کی تاتاری قبائل سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک اہم جنگجو تموجن گرفتار ہو گیا۔ زنجیروں میں جکڑا تموجن تاتاری قبیلے کے سردار کے سامنے پڑا تھا۔ ایسے میں یسوگئی کو اطلاع ملی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یسوگئی نے اس قیدی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام تموجن رکھ دیا۔ جب تموجن پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ لیجنڈ ہے کہ قبیلے کے بڑوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ لڑکا عظیم فاتح حکمران بنے گا، اور تموجن نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ یہ دلچسپ کہانی ہے اسی بچے تموجن کی جسے آج دنیا سفاک حکمران چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ دریائے یونان منگولیا سے بہتا ہوا روس میں داخل ہو جاتا ہے۔ 818 کلومیٹر طویل اس دریائے کے دونوں طرف گھاس کے وسیع و عریض میدان اور سرسبز پہاڑیاں ہیں۔ صدیوں پہلے اسی دریا کے کناروں پر یہیں کہیں منگول قبائل بستے تھے۔ قدیم منگولوں کا خیال تھا کہ سب منگول اسی دریا کے کنارے رہنے والے ایک خطرناک بھیڑیے کی اولادیں ہیں۔ 850 برس پہلے کی بات ہے کہ دریائے یونان کے کنارے ایک منگول گھوڑا سوار اپنے شکرے یعنی فلیکن کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ یہ بورجگن قبیلے کا سردار یسوگئی تھا۔ شکار کے دوران اچانک اس کی نظر ایک چھکڑے پر پڑی۔ چھکڑے کو ایک اور منگول قبیلے جس قبیلے کا نام مرکت تھا کا ایک شخص لیے جا رہا تھا۔ یسوگئی چھکڑے کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ چھکڑے میں ایک 16 سالہ لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ لڑکی حسین و جمیل تھی۔ اس کے دل کو یہ لڑکی ایسی بھائی کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ یسوگئی نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اس شخص پر دھاوا بول دیا۔ مرکت قبیلے کا یہ شخص مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، سو اس نے اس لڑکی کو جو کہ اس کی بیوی تھی وہیں چھوڑا اور بھاگ نکلا۔ یہ لڑکی جو اب یسوگئی کے قبضے میں آ گئی تھی، دراصل ایک اور قبیلے الخوان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا نام ہیلن تھا۔ یسوگئی نے اپنی خواہش کے مطابق اس سے شادی کر لی۔ 1162 کی بات ہے کہ اسی یسوگئی اور ہیلن کے بدن سے ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام تموجن رکھا گیا تھا۔ تموجن کا لفظی مطلب ہے لوہار۔ شمال مشرقی منگولیا کا وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی پیدائش یہی ہوئی تھی۔ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت منگول قبائل بہت پسماندہ ہوا کرتے تھے۔ وہ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زندگی غلاموں سے بدتر تھی۔ کبھی اس چراگاہ تو کبھی اس پہاڑی کے دامن میں رہتے تھے، مطلب جہاں کھانا اور چارہ بہتر نصیب ہو جائے وہیں پڑاؤ کر دیتے تھے۔ وہ ماہر شکاری تھے۔ وہ شکار میں اتنے ماہر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تیر چلا کر اپنے دشمن کو ڈھیر کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ننھا تموجن بھی بچپن ہی میں گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر ہو گیا۔ جب وہ 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ نے اس کی منگنی اور رانگرات قبیلے میں جا کر وہاں کی ایک 10 سالہ لڑکی بورتے سے کر دی۔ یسوگئی نے منگنی کے بعد تموجن کے ہونے والے سسر کی درخواست پر اسے انہی کے گھروں میں کچھ دن کے لیے چھوڑا اور خود گھر کو لوٹ پڑا، لیکن واپس جانے سے پہلے اس نے انہیں ہدایت کی کہ تموجن کا ذرا خیال رکھیے گا، اسے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اپنے نوعمر بیٹے کی منگنی کے بعد خوشی خوشی اپنے پڑاؤ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی۔ کچھ تلاش کے بعد اسے ایک جگہ کچھ منگول دعوت اڑاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تاتاری قبیلے کے لوگ تھے جن سے یسوگئی کی اس کی بیوی کی وجہ سے دشمنی چل رہی تھی، لیکن اس نے سوچا یہاں مجھے کون پہچانے گا۔ وہ بے خوف و خطر سوچنے لگا کہ چند گھونٹ پانی پینے
اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد نکل جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کی دعوت میں شامل ہو گیا۔ منگولوں میں اجرمیوں کو بھی اپنی دعوتوں میں شریک کرنے کا رواج تھا، لیکن یہ یسوگئی کی کم عقلی تھی کہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ وہ دشمنوں کے درمیان اڑانے چلا گیا۔ دعوت میں ایک بوڑھے آدمی نے ایک دیکھا اور پہچان لیا اور چپکے سے یہ راز کسی اور لوگوں کو بتا دیا۔ اب اسے حملہ کر کے مارنے کی بجائے انہوں نے محفوظ داؤ کھیلا اور اس کے کھانے میں بڑی چالاکی سے یسوگئی کے سامنے زہر ملا دیا۔ یسوگئی اپنی طرف سے پرلطف دعوت اڑا کر وہاں سے نکلا، مگر راستے میں اس کی حالت بگڑنے لگی اور وہ بات سمجھ گیا۔ زہر اپنا اثر دکھانے لگا، پھر بھی وہ کسی طرح گھر پہنچ گیا۔ زہر کھانے کے تیسرے دن اس نے اپنے خیمے میں آخری سانس لیا، لیکن مرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور وہ کہاں پیش آیا تھا۔ یسوگئی کی موت کے ساتھ ہی قبیلے کے سردار کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کا چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا، مگر روایات کا اسیر تھا۔ وہ صرف اسی کو سردار مانتے تھے جو اپنی طاقت اور صلاحیت سے خود کو سردار منوا بھی سکے۔ سو اس کے قبیلے کے لوگ یسوگئی کی بیوی اور چھوٹے بچوں میں سے کسی کو بھی سردار ماننے پر تیار نہیں تھے، بلکہ وہ جلد ہی انہیں چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے۔ اس وقت تک تموجن بھی اپنے سسر کے گھر سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے قبیلے والوں کو روکنے کی لاکھ کوششیں کی، مگر چند وفاداروں کے سوا کسی کو نہ روک سکے۔ پیچھے بچ جانے والے چند لوگ اب دریا کے کنارے کنارے رہنے لگے اور وہیں سے کچھ کھا پی کر یا پرندوں کا شکار کھیل کر دن گزارنے لگے۔ وہ لکڑی اور نوکیلی ہڈیوں سے تیر بناتے اور بنتے کپڑے پہنتے۔ تموجن اور ان کے خاندان کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا، اور ان مشکلات نے تموجن کو سخت جان بنا دیا اور ساتھ میں پتھر دل بھی۔ خوراک کے ہزارہ خطرہ سے کھیلنے کے دوران وہ اتنا بے رحم ہو گیا تھا کہ ایک دن اپنے سوتیلے بھائی سے الجھ پڑا۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کا شکار کیا ہوا پرندہ اٹھا لیا۔ وہ اتنا سنگ دل ہو چکا تھا کہ جب اس کے بھائی نے دوسری بار اس کی مچھلی اٹھائی تو تموجن نے اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ تموجن اپنے سگے 5 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا۔ اس کے 2 سوتیلے بھائی بھی تھے، جن میں سے ایک کو تو وہ پہلے ہی قتل کر چکا تھا۔ سو تموجن جوانی میں عملاً اپنے خاندان کا سربراہ بن گیا تھا۔ اس کی صلاحیتیں اور لڑائی کے جوہر آتے جاتے لوگ اس کے بچھڑے ہوئے قبیلے والوں سے ملتے تو وہ بتاتے کہ یسوگئی کا بیٹا تموجن بہت پر نکال رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی وقت وہ سرداری واپس لینے کی کوشش بھی کرے۔ شاید یہی خدشہ تھا کہ ایک روز اسی کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے تموجن کے عارضی سے کیمپ پر حملہ کر دیا، لیکن تموجن اور اس کے ساتھی بالکل بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے کیمپ کے ارد گرد ایک مضبوط باڑ ایک دیوار سے بنا رکھی تھی۔ اسی باڑ کے پیچھے پوزیشن لے کر انہوں نے کچھ دیر حملہ آوروں کو روکے رکھا۔ حملہ آور بھی کوئی بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھے، سو انہوں نے لمبے مقابلے کی بجائے مطالبہ کیا کہ اگر صرف تموجن ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ باقی لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن کیمپ سے ہے بالکل نہیں معلوم، لیکن اس بات چیت کے دوران تموجن کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیمپ کے پیچھے سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ حملہ آوروں نے اسے بھاگتے دیکھا تو اس کے کیمپ کا محاصرہ ختم کر کے اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب تموجن آگے اور دشمن پیچھے پیچھے تھے۔ اس کی جان کو سخت خطرہ تھا، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ان سے بچ کر گھنے جنگل میں ان سے پہلے پہنچ گیا اور چھپ گیا۔ اس کے دشمنوں نے جنگل کے حصے کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ تموجن کب بھوک پیاس سے نڈال ہو کر باہر نکلے اور وہ اسے پکڑ لیں۔ سیکرٹ ہسٹری آف منگولز کے مطابق تموجن جنگل میں بغیر کچھ کھائے پیے پہلے 3 دن اور 3 راتیں اسی جنگل میں گزار دی۔ چوتھے روز اس نے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن جب وہ نکلنے لگا تو گھوڑے کی زین گر گئی۔ اس نے اسے غیبی اشارہ سمجھا کہ اسے ابھی جنگل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، سو وہ پلٹا اور وہیں جا کر دوبارہ چھپ گیا۔ وہ اگلے 3 دن بھی وہیں دبک کر بیٹھا رہا۔ وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو ایک انسان رغبت سے شوق سے کھا سکے۔ معلوم نہیں وہ وہاں کیسے پیٹ بھرتا رہا، پتے کھاتا رہا، درختوں کی چھال چباتا رہا، یا شاید کچھ اور جو بھی تھا، اسی دوران اس نے زندگی کی ڈور ٹوٹنے نہیں دی۔ پھر چوتھے دن جنگل سے نکلنے کی تیاری کی،
مگر آپ کی بار یہ ہوا کہ گھنے جنگل سے نکلتے ہوئے اس کے راستے میں ایک سفید چٹان گر گئی۔ تموجن پھر اسے غیبی اشارہ سمجھا، دیوتاؤں کا ایک اشارہ سمجھا اور واپس چلا گیا۔ اس نے 3 دن اور جنگل میں چھپ کر ہی گزار دیے، لیکن اب بھوک اور پیاس اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر جنگل سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے خیال تھا کہ اب تک اس کے دشمن محاصرہ چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے اپنا چاقو نکالا اور جس جگہ چٹان گرنے سے راستہ بند ہوا تھا اس کے ارد گرد کی جگہ جھاڑیاں کاٹنا شروع کر دیں اور اسی طرح ایک راستہ بنتا گیا۔ کچھ دیر میں جب راستہ پوری طرح بن گیا تو وہ جنگل سے باہر نکلا، مگر یہ کیا، اس کے دشمن کہیں نہیں گئے تھے، باہر کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تموجن کو قیدی بنا لیا اور اب تموجن کی زندگی اور موت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن جلد ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تموجن کو فی الحال قید میں رکھیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ دشمنوں نے اس کے گلے میں لکڑی کا ایک بڑا سا شکنجا کس دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے بھاگ نہ سکے۔ پھر اس خوشی میں انہوں نے ایک جشن منعقد کیا۔ اس جشن میں تموجن بھی شریک تھا، مگر ظاہر ہے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی زنجیر ایک نوعمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ تموجن کے ارد گرد قبیلے والے ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن پھر جلد ہی قبیلے کے لوگ مدہوشی میں ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ ان مدہوش لوگوں میں تموجن موقع تلاش کرنے لگا اور موقع پا کر اس نے اپنا گردن میں پڑا ہوا بھاری شکنجا زور سے گھمایا۔ یہ زنجیر پکڑنے والے لڑکے کے سر پر لگا، چوٹ کھا کر زمین پر گرا، اس کے ہاتھ سے زنجیر چھوٹی اور تموجن بھاگ نکلا۔ زخمی لڑکے نے شور مچا دیا، لیکن جشن مناتے لوگوں کو صورتحال سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ لیکن جیسے ہی انہیں صورتحال کا ادراک ہوا وہ تیزی سے حرکت میں آئے اور ارد گرد کے جنگل اور ندی نالوں کو ناپنے لگے۔ رات چاندنی تھی، دور دور تک ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر تموجن کی گردن میں جو شکنجا پڑا ہوا تھا وہ بھی بہت بھاری تھا۔ تموجن کا بچ نکلنا بظاہر ناممکن تھا۔ قبیلے والوں کو یقین تھا کہ وہ بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا سکتا، مگر تموجن وہاں سے کیسے نکلا یہ دیکھیں گے اگلی قسط میں۔ تب تک اگلی قسط کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔